آج مجھے ایک سوال کا جواب دیں اور کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ جتنے بھی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، مطلب جو اس میں لوگ رہتے ہیں، اسپیشلی مرد حضرات، لڑکے، اور اس میں ینگ لڑکے بھی ہیں، ایج والے بھی ہیں، مطلب ہر طرح کے لڑکے اور مرد شامل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں جی اپنے مطلب لڑکیوں نے جو ہے وہ معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے، وہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور اکساتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کیا جائے۔ تو صرف میرا ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ایک سوال ہے، اس کا آپ ضرور مطلب جواب دیجیے گا کہ ایزل جو اتنی چھوٹی بچی، اسے تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ اس نے کوئی ڈریسنگ کی ہوئی تھی اچھی، نہ کوئی میک اپ کیا ہوا تھا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس نے تو دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، مطلب کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا معاشرہ ہے، کیسے لوگ ہیں، تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ صرف مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اور اس کی ماں کو دیکھیں کہ کس طرح برداشت کر رہی ہے، اس کی چیخیں ہم لوگوں کا دل دہلا رہی ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، صرف یہ سوچ کے کہ ہم یہ سنتے چلے آئے کہ 10 سال کی بچی، 5 سال کی، 6 سال کی، 3 سال کی بچی، اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور وہ تو بہت چھوٹی تھی، یعنی کہ اس نے تو دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کو، چھوٹی سی بچی، دودھ پینے والی بچی، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کون سے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں سارے گدھ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو نوچ نوچ کے بچیوں کو، یا بچے ہوں کوئی بھی محفوظ نہیں، ان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور حکومت کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا اس تک یہ خبریں نہیں پہنچ رہی ہوں گی، یا وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا میں کیا بھرا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے؟ کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی رسپانس نہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر ان کے بچوں کے ساتھ ہوتا تو وہ ضرور ایکشن لیتے، بلکہ پورا ملک ہلا کے رکھ دیتے۔ آپ اس ماں سے پوچھیں جس کی ایک ہی واحد اولاد تھی، اور اس کا شوہر بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ اس کے لیے کمانے باہر نکلتی تھی، مطلب آپ کے اپنے خاندان میں ہمیں پتہ ہی نہیں، چچا، تایا، ماموں جو بھی ہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو رشتوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہر وقت تو رشتوں کی پہچان نہیں کروائی جا سکتی نا، مطلب آپ کے ضمیر مر گئے، آپ کے آگے بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے اپنے بھی بچے ہیں، پوتا پوتی، نواسا نواسی ہوں گے، تو آپ کو ان کا خیال نہیں آتا؟ اور اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا ہے جس کو درد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، کانٹا چبھ جائے، سوئی چبھ جائے ہم لوگوں کو، یا چھری سے ہاتھ کٹ جائے کوکنگ کرتے ہوئے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ سوچیں اس پہ کیا گزری ہوگی جب وہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، میرا تو دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے آئے، میں اس کا گلا دبا دوں، یا سر عام مطلب اس کو اتنے ماروں سب کے سامنے کہ میرا بس نہیں چل رہا۔ آپ یقین کریں، ہمارے گھر میں بھی نواسا نواسی، پوتا پوتی ہیں، جب تک اسکول سے گھر نہیں آ جائے ہم لوگوں کو چین نہیں پڑتا، مطلب ہم لوگ خود چھوڑنے جاتے ہیں، خود لینے جاتے ہیں، گھر میں ان کی ٹیوٹر آتی ہے، گھر میں قاری صاحب رکھا ہو، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں ہے، ایک دھڑکا، ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ جب دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے بچے تو نہیں پیچھے ہے نا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ سب ہم لوگوں کو دیکھنا ہو۔ آپ سوچیں کہ اس ماں پہ کیا گزر رہی ہے، اس کا رو رو کے آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے، کس کے پاس جا کے انصاف مانگے؟ یہاں تو کوئی انصاف دینے والا ہی نہیں ہے، یہاں کے جو اپنے مطلب حکمران ہیں ان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، اور جو آپ کے اپنے یعنی کہ پولیس والے رکھوالے ہیں وہی گدھ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا پہ آپ یقین کریں، موبائل کھولیں نا، انسٹاگرام کیا، فیس بک کیا، اور یوٹیوب کیا، ٹک ٹاک کیا، ہر جگہ یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ آج اس بچی کو اٹھا لیا، اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس کو مار دیا، آج اس لڑکے کے ساتھ ایسا کر دیا۔ کوئی مسجد، کوئی اسکول، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو سیف ہو۔ کہاں کہاں اپنے بچوں کی نگرانی کریں؟ آپ ٹھیک ہے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی کوئی آپ کو کوئی چیز کھانے کو دے، نہیں لیں، آپ کو بیڈ جگہ پہ ہاتھ لگائے تو یہ سب صحیح نہیں ہے، آپ شور کریں، لیکن وہ بچی تو کچھ بھی نہیں کہنے کے قابل تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ درد کیا ہوتا ہے۔
آپ سوچیں، صرف سوچیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کر رہے ہوں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. وہ تو اپنا درد بیان بھی نہیں کر سکتی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب اب لوگوں کو خود باہر نکل کے آنا پڑے گا، کیونکہ حکومت تو آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی. میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ باہر نکلیں اور آواز اٹھائیں اپنے حق کے لیے، کیونکہ آپ کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں گدھ بستے ہیں، گدھ. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم باہر نکلیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، کچھ نہیں پتہ. میں ان جرنل کا نام نہیں لوں گی، لیکن ان کے دور میں یقین کریں کہ کوئی چوری کرتا تھا یا کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، سر عام کوڑے لگتے تھے. اور یقین کریں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، گھر کے دروازے کھلے رہتے تھے، کوئی گھس نہیں سکتا تھا، کوئی لڑکی کو چھیڑ نہیں سکتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ سخت بہت، میری سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ سر عام کوڑے لگائیں، سر عام ان کو ایسی سزا دیں کہ وہ مطلب ان کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں اور کبھی زندگی میں سوچیں نہ کسی لڑکی یا لڑکے کی طرف انگلی اٹھانے کا. منہ سے بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا فلاں، لیکن سوچے جو ماں باپ جن کی اولادیں ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. جب کھولیں گے اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، اس کا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے. مطلب یہ کون لوگ آ گئے ہیں کراچی میں بس گئے ہیں جو ہمارا سکھ اور چین برباد کر کے رکھ دیا، بلکہ پورے ملک کا سکھ اور چین برباد کر دیا. کون سا اسلامی ملک ہے یہ؟ میں تو کہتی ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ آنا پڑے گا اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون لوگ ہیں یہ جو کد بن کے ٹوٹے ہوئے ماں باپ کا سکھ اور چین برباد کر دیا. کچھ نہیں پتا، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہنے کے لیے، کیونکہ میرے آگے بھی میری نواز کی ہے، میری پوتی ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواز ہے. مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے. اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا را آنکھیں کھولے، اپنے بچوں کی خود حفاظت کرے، کسی کے گھر نہ چھوڑے، چاہے وہ چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، کسی کے گھر نہیں چھوڑے، چاہے خالہ ہو. اپنے بچوں کی جو آپ حفاظت کر سکتی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان کے بچے نہیں ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں. خدا را اس ماں کی آواز بنے، باہر نکلیں، انصاف مانگے، صرف یہ سوچ کے کہ وہ اس کی اولاد نہیں تھی، آپ کی اپنی اولاد تھی. یہ سوچیں گے تو ضرور انشاءاللہ اس کو انصاف ملے گا. اور ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دے یا ایسی سخت سزا دے کہ وہ کبھی زندگی میں سوچے نہ. مجھے نہیں پتا کہ وہ چھوٹ جائے گا، کیا ہوگا. پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں کہ جی پاگل تھا، یہ تھا. پاگل کو یہ سب پتا تھا کہ کس کے ساتھ کیسے کیا کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں کیا جاتا ہے. اس نے اس کی ماں کو بتایا کہ میں نے کیسے کیسے کیا اور کہاں کہاں کیا. اتنی عقل تھی. میں نہیں سمجھتی کہ وہ پاگل ہے. اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. میری یہ حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور سر عام دی جائے، تاکہ آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ عبرت حاصل کریں اور سوچیں بھی نہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے کا یا کسی کی بچی کو اغوا کرنے کا. وہ سوچے بھی نہ. پلیز میری بات پہ غور ضرور کیجیے گا. اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آگے تک لوگوں تک پہنچے، ان کی آواز بنے. پلیز میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ میری آواز بنے اور لوگوں کو عبرت ناک سزا دیں. اگر حکومت نہیں دیتی تو آپ لوگ سڑکوں پر آئیں، آپ لوگ نکلیں، انصاف مانگیں، کیونکہ حکومت مجھے نہیں پتا کہ انصاف دے گی یا نہیں دے گی. پلیز